हाजी आसिफ साहब कहते हैं वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। ना सिर्फ वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की जो करप्शन है, जो काले स्याह धंधे हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ अपनी भी बेबसी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आपके जो एसी डीसीज, आपके जितने भी अफसरान हैं जो कि सीएसएस करके आते हैं ग्रेड 17 से लेके 22 तक, वही एसी जो वेस्टकोट पहनकर गर्मी के अंदर गाड़ी से उतरकर 6 गन मेनू के साथ 2 डालों से निकलकर रेडी वाले से पूछता है कि तुम सब्जी फ्रूट महंगा क्यों बेच रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी किस तरह से बैरून ममालिक में जायदादें बना रही है, प्रॉपर्टीज बना रही हैं, बैरून ममालिक बिलखसूस पुर्तगाल में नेशनलिटीज हासिल कर रही हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। जो कि ट्वीट है हाजा मोहम्मद आसिफ का। हाजा मोहम्मद आसिफ जो कि इस वक्त वज़ीर दफ़ा हैं, हुकूमत के इस वक्त अहम वज़ीर हैं, उन्होंने ट्वीट करके सबको झंझोड़ कर रख दिया है। इस पर आगे हम एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन पहले उनका ये ट्वीट हम पढ़ेंगे। मैं पढ़कर आपको ट्वीट सुनाता हूँ और फिर आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि हाजी आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। इस ट्वीट में ना सिर्फ वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की जो करप्शन है, जो काले स्याह धंधे हैं उनको बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ अपनी भी बेबसी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। हाजी आसिफ साहब कहते हैं वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। यानी आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ ले चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी से मुराद आपके जो एसी डीसीज, आपके जितने भी अफसरान हैं जो कि सीएसएस करके आते हैं ग्रेड 17 से लेके 22 तक, जो कि चीफ सेक्रेटरीज के ओहदों तक जाते हैं, ये उन सब की बात हो रही है। जी हाँ, वही एसी जो वेस्टकोट पहनकर गर्मी के अंदर गाड़ी से उतरकर 6 गन मेनू के साथ 2 डालों से निकलकर रेडी वाले से पूछता है कि तुम सब्जी फ्रूट महंगा क्यों बेच रहे हो। उसने पुर्तगाल में जायदादें बना ली हैं, मैं नहीं कह रहा, ये हाजा आसिफ कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। और शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं, और ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी ये कोई आम ब्यूरोक्रेट्स नहीं, नामी गिरामी से मुराद है कि ये फिर ग्रेड 20 और ग्रेड 22 के लेवल के ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं। फिर क्या कहते हैं मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी में वसूल कर चुका है। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक ही ब्यूरोक्रेट, यानी एक ब्यूरोक्रेट सिर्फ 4 अरब रुपए सलामियों की सूरत में वसूल कर चुका है, जो कि उस्मान बुज़दार जब जो इमरान हुकूमत में सीएम थे उनके करीब की बात हो रही है। लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि चलें आप साबका हुकूमत की बात तो करें, लेकिन मौजूदा हुकूमत में भी ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बहुत अहम ओहदों पर फाइज हैं और उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्ज़ामात हैं। इस वक्त सुहेल ज़फ़र चट्टा भी हैं जिनके ऊपर जो हैं वो इल्ज़ामात थे, जब वो डीपीओ गुजरात थे तो उनके ऊपर भी करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात थे करप्शन के। हैं वो एक लंबी तफसील होगी, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप बुज़दार के जो ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने 4 अरब रुपए सलामी में वसूल किए, वो इसलिए शायद आपने मेंशन कर दिया वो आपके हरीफ जमात है या साबका हुकूमत है, लेकिन मौजूदा हुकूमत में भी जो सुपर हाइब्रिड मॉडल चल रहा है जिसकी आप खुद तारीफ़ कर चुके हैं हाजा साहब, उसमें भी कोई कम नहीं होंगे। है इस पर आगे चल के तबसरा करते हैं। क्या कहा कि बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बच्चा खचा खाते हैं और चवलें मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी प्लीद कर रही है। यानी अब इन्होंने 2 बातें एंड वाली लाइन में कर दी। एक तो ये कि सियासतदान इनका बच्चा कुचा खाते हैं, यानी इट्स मीन्स कि आप मान रहे हैं हाजी आसिफ साहब के सियासतदान भी खाते हैं। वो क्या कहते हैं खाते हैं लेकिन लगाते भी तो हैं। तो यानी आप भी मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट जहाँ अरबों खाते हैं वहाँ पर बच्चा खुचा सियासतदान भी खाते हैं, यानी सियासतदान जो है वो करोड़ों में खाते हैं। दूसरा, ये ब्यूरोक्रेट पाक सर ज़मीन को प्लीद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना आपके हाजा साहब का जो गुस्सा है उसके ऊपर ज़रा तबसरा होना बहुत ज़रूरी है। इससे मुराद है कि हाजा साहब जो कि इस वक्त वज़ीर दफ़ा भी हैं और वज़ीर दफ़ा के अंडर जो हैं वो ना सिर्फ फोर्सेस होती हैं बल्कि तमाम एजेंसीज़ भी होती हैं जैसा कि दीगर एजेंसीज़। तो हाजा साहब आप ये ट्वीट हम सहाफ़ियों की तरह क्यों कर रहे हैं? हम यानी ये ट्वीट हमें कोई, चूँकि हमारे हाथ में पावर नहीं होती, हम खुद वज़ीर दाखिला या वज़ीर दफ़ा नहीं होते, तो हम ट्वीट का सहारा लेते हैं, ट्वीट करते हैं। आप तो वज़ीर दफ़ा हैं, आपके अंडर एजेंसीज़ हैं और आप ये घबरा कर
آپ یہ جو ٹویٹ ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب حاجہ صاحب دوسری ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی اور دوسری اشرافیہ کو پرتگال میں پناہ گاہیں مہیا کرنے میں سب سے بڑا کردار ایک ورک صاحب ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ورک صاحب ہیں ان کا آپ مکمل نام لینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں یا کترا رہے ہیں؟ یہ شوگر کوٹڈ باتیں تو ہم جیسے صحافی کرتے ہیں، لیکن آپ تو سینئر وزیر ہیں، میاں برادران کے قریب ترین ہیں، وزیر دفاع ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ کے انڈر ایجنسیز آتی ہیں، تو آپ اس ٹویٹر کا یا ٹویٹ کر کے سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ کارروائی کرنا، اور یہ جو تمام بیوروکریٹس جو آپ کے بقول پاک سرزمین کو پلید کر رہے ہیں، 14 اگست بھی قریب آ رہا ہے اور آزادی کا مہینہ بھی ہے، تو آپ اپنی طرف سے آزادی کا حق ادا کریں اور ان بیوروکریٹس کے نام بتائیں، ان بیوروکریٹس کے نام بتائیں جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی، جنہوں نے اربوں روپے یہاں سے لوٹ مار کر کے پرتگال میں جا بسے ہیں یا جا کر بسنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ حاجہ آصف صاحب، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کارروائی کریں گے، آپ ان افسران کی نشاندہی کریں گے۔ اب آپ آدھے سے زیادہ کہہ رہے ہیں، تو آدھے سے زیادہ مراد ہے کہ یہ تو تعداد ہزاروں میں ہوگی، تو یہ اگر تعداد ہزاروں میں ان افسران کی ہے جو CSS کرنے کے بعد لوٹ مار کر رہے ہیں، تو پھر تو بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان اور بہت جگہوں پر اٹھیں گے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی افسران ہیں ان کی تعیناتی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اس وقت اگر ہم بڑے عہدوں کی بات کر لیں جو کہ چیف سیکٹریز ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے ان عہدوں کو بتا بھی دوں گا جو نوجوان ہیں یا جو نہیں جانتے کہ CM کے بعد جو ایڈمنسٹریٹیولی چیف سیکٹری ہوتا ہے اس کے پاس تمام پاورز ہوتی ہیں۔ تو جو چیف سیکٹری پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، ان کو وہاں کے جو چیف منسٹرز ہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو چیف سیکٹری پنجاب ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ مریم نواز نے۔ تو اگر یہ لوٹ مار کر رہے ہیں تو یہ اکیلے کرائم کا حصہ نہیں ہیں، کرائم پارٹنر بھی ان کے ساتھ پھر سیاستدان بھی ہوں گے۔ تو حاجہ صاحب آپ ایک طرف یہ بات کر بالکل آپ سچ تو بول رہے ہیں لیکن اب آدھا سچ بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آدھا سچ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ سچ یہ بول رہے ہیں کہ کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں بیوروکریٹس، اور یہ پیسے یہاں سے نکال کر باہر لے کر جا رہے ہیں اور ڈوئل نیشنلٹیز لے رہے ہیں، تو آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سیاستدان کون سا ملا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ اور کون سے جو ہیں افراد جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، پورے کا پورا گروپ ہوگا۔ اگر چیف سیکٹری فار ایگزامپل وہ کرپشن کرتا ہے، وہ لوٹ مار کرتا ہے، اور جیسے آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بزدار کا ایک قریبی جس نے 4 ارب روپے صرف سلامیوں میں وصول کیے تھے وہ کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو CM ہے وہ حصے دار ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ CM حصے دار جو ہے وہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ جو ہیں وہ سینئر وزیر ہیں، آپ ان بیوروکریٹس کے متعلق صرف ایک جو ہے وہ الزامات کی حد تک بات کرنے کے بجائے یا پھر آدھا سچ بولنے کی بجائے آپ پورا سچ بولیں۔ آپ وزیر دفاع ہیں، آپ میں ہمت ہے، آپ سوئمنگ کرتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے سوئمنگ کرتے ہیں، لیکن آپ پورا سچ بولیں، اور اس پورے سچ میں آپ بتائیں کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے افسران ہیں، اور کتنے جو ہیں، یہ آپ کسی ایجنسی کی ڈیوٹی لگا دیں تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز ڈیٹا فراہم کر دیں گے، انویسٹیگیٹ وہ کر لیں گے۔ لیکن ایک بات آپ خود اپنی زبان سے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ سیاستدان تو بیچارہ بچہ کھچا کھاتا ہے، یعنی سیاستدان بھی کھا رہا ہے۔ آپ کا صرف نقطہ یہ ہے کہ زیادہ بیوروکریٹس کھاتے ہیں اور بدنام زیادہ سیاستدان ہو جاتے ہیں، سیاستدان بھی کھاتے ہیں لیکن وہ کم کھاتے ہیں۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں اور بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا، لیکن پہلے ان 2 ٹویٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ میں نے تبصرہ کیا، لیکن اس کے اوپر پھر بہت زیادہ رد عمل بھی آیا، جس میں ان ٹویٹس کے بعد حاجہ آصف صاحب کی جو ٹویٹ تھی اس کے اوپر رد عمل میں سینئر جرنلسٹ ہیں رانا طارق صاحب، اچھا انہوں نے ایک افسر کا نام لے لیا، اور رانا طارق صاحب کہتے ہیں کہ اس حاجہ صاحب اس بیوروکریٹ کا نام بھی لکھ دیتے، آپ ہاتھ کامتے ہیں یا کوئی مجبوری ہے۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں، اس افسر کا نام طاہر خورشید ہے، وہ PDM حکومت کے دور میں اہم عہدوں پر فائز رہا ہے۔ یہ سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے حاجہ صاحب کی ٹویٹ کے نیچے ری ٹویٹ کر کے اس افسر کا نام بتا دیا ہے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ رانا طارق صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹ ہے، افسر ہے، یہ طاہر خورشید ہے۔ اچھا رانا صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کی ٹویٹ کے نیچے پھر فاروق حمید خان صاحب ہیں، وہ بھی اپنا جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا پاکستان کرپٹ اشرافیہ کی لوٹ مار کے لیے بنا تھا؟ سوال اٹھا دیا۔
نیب پاورز بحال کریں اگر ان لٹیروں کو پکڑنا ہے. سب کے سوئس، یو ایس، لنڈن، دبئی اکاؤنٹس کو پبلک کریں. سارا لوڈ غریب عوام پر ڈال دیا ہے. یہ مطالبہ کیا ہے فاروق حمید صاحب نے کہ نیب کو بحال کریں. خیر نیب کی جو ایفیشنسی یا جو کارکردگی ہے اس کے اوپر اٹ سیلف بہت سارے سوالات ہیں کہ نیب آتا ہے لیکن نیب بھی جو ہے وہ سرکاری حکومت، وہی سوال آ جاتا ہے کہ نیب بھی پھر سرکاری جو حکومت ہوتی ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، وہ اسے استعمال کرتی ہے اپنے جو پولیٹیکل اینٹی پارٹیز ہوتے ہیں انہیں دبانے کے لیے. تو نیب کا سامنا نہ صرف پی ٹی آئی نے کیا بلکہ موجودہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ نے بھی ماضی میں کیا ہے. تو نیب کی پاورز کو فاروق حمید صاحب ایک طرف تو ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ ملک جو ہے اس پر سارا بوجھ آپ نے غریب عوام پر ڈال دیا اور کیا یہ لٹیروں کے لیے بنا تھا، لیکن جو بھی ادارہ ہو اگر وہ ٹرانسپیرنسی سے کام کرے گا تو پھر ہی بہتری آئے گی. تو یہ تھی جی بھاجا صاحب کی جو ہے آج کی ٹویٹ، اور جس نے تہلکہ مچا دی ہے. اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ سی ایس ایس کر کے آنے والے، وطن کی خدمت کا دعویٰ کرنے والے، یہ پڑھے لکھے اور جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے دماغ ہیں، وہ جس طرح سے کرپشن کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو حاجی آصف صاحب کس طرح سے وہ پیسہ یہاں سے، آپ سوچیں نا 3 ارب روپے سلامی کی صورت میں اپنی بیٹی کی شادی پہ وصول کرنا، ہم تو کہ ایک عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا. تو یہ کتنی کرپشن کرتے ہوں گے. اور اگر آپ واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کتنی کرپشن کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، کسٹم میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آرگنائز طریقے سے پیسہ چلتا ہے. تو یہ برین جو کہ آتے ہیں ملک کو بہتر کرنے کے لیے، پچھلے 75 سالوں سے تو انہوں نے ملک کا بیڑا ہی غرق کیا ہے. لیکن اب حاجی آصف صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ صرف ٹویٹ تک محدود نہیں رہیں گے، یہ اس کے اوپر پراپر انکوائری کروائیں گے اور ان افسران، ان بیوروکریٹس کے نام پبلک کریں گے، بتائیں گے قوم کو کہ جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹ کر دوہری شہریت لی. اور اب اس پر قانون سازی ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر جو ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں اہم عہدوں پر نہیں رہ سکتے. مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے زویا منشا یوٹیوب چینل، کیونکہ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے.